ندوی اسلامک وائز چینل کے پیارے ناظرین اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک عجیب و غریب کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین، صدیوں سال پرانی کہانی ہے۔ شہر سے دور ایک پرسکون اور غریب گاؤں میں خالد نامی شخص رہتا تھا۔ پیشے سے وہ زمیندار تھا۔ روزانہ صبح سویرے کھیتوں کا رخ کرتا اور شام ڈھلتے ہی تھکا ہارا لوٹتا۔ اس کی زندگی سادہ اور محنت سے بھرپور تھی۔ وہ جو کماتا خود کھاتا اور جو بچتا دوسروں کے کام آتا۔ گاؤں میں بھی اس کا شمار نیک دل اور مددگار لوگوں میں ہوتا، لیکن خالد کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش اس کے اپنے ہی گھر میں تھی۔ اس کی بیوی، ایک ایسی عورت جو بظاہر وفادار، محبت کرنے والی اور خوش اخلاق دکھائی دیتی، مگر اندر سے کچھ اور تھی۔ نہ صرف جو ایک نرم دل اور سادہ دل انسان تھا، اس کی چالاکیوں سے بے خبر تھا، کیونکہ وہ کبھی شک کا موقع ہی نہ دیتی۔ روز اسے وقت پر ناشتہ دیتی، کھانے میں طرح طرح کے لذیذ پکوان بناتی اور جانے سے پہلے مسکرا کر الوداع کہتی، لیکن اس محبت بھرے رویے کے پیچھے نفرت کی آگ جھکی ہوئی تھی۔ دل میں خالد کے لیے نہ کوئی محبت تھی، نہ عزت۔ وہ دن بھر یہ سوچتی رہتی کہ وہ کسی امیر شہرت یافتہ شخص کی بیوی ہوتی تو زندگی کتنی بہتر ہوتی۔ جب خالد کھیت میں ہوتا تو وہ اپنے ذہن میں شیطانی چالیں بناتی کہ کسی طرح اس سیدھے سادے کسان سے جان چھڑاتے۔ منافقت کی حد تو یہ تھی کہ ہر ادا میں وہ خالد کو یہ باور کراتی تھی کہ وہ دنیا کی سب سے اچھی بیوی ہے، اور خالد بھی اس پر یقین کرتا ہے۔ کبھی ان کے خلاف بات تک نہ سنتا، لہٰذا اس کی خواہشات اور غلط سوچوں نے بالآخر اسے اندھیرے راستے پر ڈال دیا۔ وہ عورت جسے محبت، وفاداری اور گھر کو سنوارنے والی ہونا تھا، اسی نے اپنے ہی محبت بھرے آشیانے کو تباہ کرنے کی کوششیں شروع کر دی۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ عورت اگر چاہے تو گھر کو جنت بنا سکتی ہے، اور اگر چاہے تو وہی گھر جہنم کا منظر بھی اختیار کر لیتا ہے۔ ایک دن جب خالد معمول کے مطابق کھیتوں میں گیا ہوا تھا، اس کی بیوی نے ایک عجیب و غریب چال سوچی۔ اس نے محلے کے چند لفنگوں کو بلایا اور سرگوشی میں کہا، جب میرا شوہر کھیت میں کام کر رہا ہو تو اس کا گدھا چرا کر قریبی درخت پر چڑھا دینا اور مضبوطی سے باندھ دینا۔ ان لفنگوں نے ویسا ہی کیا۔ دوپہر کے وقت وہ عورت ناشتہ اور کھانا لے کر کھیت کی طرف چلی گئی، جیسا کہ وہ ہر روز کرتی تھی۔ خالد نے کھانے کے ساتھ اسے خوش آمدید کہا، مگر اس کے چہرے پر کچھ اور ہی لکھا تھا۔ وہ حیرت اور پریشانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ بیوی نے نرمی سے پوچھا، صاحب آج بڑے پریشان لگ رہے ہو، سب تو خیریت تو ہے؟ خالد نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری جان تم خود ہی دیکھ لو، میرا گدھا درخت پر چڑھا ہوا ہے۔ میں صبح سے یہی سوچ رہا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، گدھے تو اڑ نہیں سکتے۔ بیوی نے آنکھوں میں حیرت مگر دل میں چالاکی کے ساتھ کہا، ارے واہ، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، چلو ہم دونوں مل کر اسے نیچے اتارتے ہیں۔ اور دونوں نے کافی مشقت کے بعد گدھے کو نیچے اتار لیا۔ جب بیوی رخصت ہو رہی تھی تو اپنے شوہر سے پیسوں کا مطالبہ کیا۔ خالد جو اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا اور اس کی ہر بات پر اعتبار کرتا، فوراً جیب خالی کر کے جو کچھ تھا وہ دے دیا۔ مگر عورت کی ہوس کہاں ختم ہونے والی تھی۔ اس نے فوراً کہا، یہ تو 5 دینار ہیں، بہت کم ہے، مجھے اور چاہیے۔ خالد نے پوچھا، آپ کو کتنے چاہیے؟ بیوی نے بولا، مجھے 100 دینار چاہیے، جو کہ بہت بڑی رقم تھی۔ خالد نے کہا، ٹھیک ہے، میں نے جو گندم بیچی ہے، جب اس کے پیسے ملیں گے ان میں سے دے دوں گا۔ گندم کے پیسے جب ملے تو خالد نے سچائی سے وعدے نبھاتے ہوئے پورے 100 دینار بغیر کسی پوچھ گچھ کے دے دی، مگر عورت نے ان میں سے آدھے چپکے سے الگ رکھ لی اور جمع کرنے لگی۔ شاید
کسی اور مقصد کے لیے جو خالد کے محبت اور بھروسے سے بالکل مختلف تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا، لیکن خالد کی بیوی کے ارادے دن بدن مزید گہرے اور چالاک ہوتے جا رہے تھے۔ اس بار بھی اس نے ایک نیا منصوبہ سوچا اور اس منصوبے کی جڑ پیسہ تھا۔ یہ صرف وقتی ضرورت نہ تھی، بلکہ کوئی بڑا مقصد اس کے ذہن میں پل رہا تھا جو آگے چل کر کہانی کا اہم موڑ بنے گا۔ لہٰذا ایک دن جب خالد حسب معمول صبح سویرے کھیت کے لیے نکلنے لگا، اس کی بیوی نے اچانک 200 دینار مانگے۔ یہ ایک بڑی رقم تھی اور خالد کے چہرے پر فطری حیرت نظر آئی۔ اس نے محبت بھرے لہجے میں کہا، صاحبہ 200 دینار کوئی معمولی رقم نہیں، بتاؤ تو صحیح اتنے پیسے کیا کرو گی؟ بیوی نے فوراً مصنوعی سنجیدگی اور ہمدردی کا لبادہ اوڑھ کر جواب دیا، صاحب کیا بتاؤں، میری بہن بہت بیمار ہے، دوا دارو کے لیے چاہیے۔ خالد جو ایک نرم دل اور شرافت سے بھرپور انسان تھا، بنا کسی شک کے بولا، ٹھیک ہے، تم دوپہر کا کھانا تیار کرو، میں کچھ نہ کچھ انتظام کر لوں گا۔ یہ سن کر بیوی کے چہرے پر ایک جھوٹی خوشی کی لہر دوڑ گئی، جیسے وہ جانتی ہو کہ اس کی چال پھر کامیاب ہو گئی۔ وہ فوراً بولی، ٹھیک ہے صاحب، بتاؤ کیا کھانا بناؤں آپ کے لیے؟ اور یوں ایک اور دن گزر گیا، لیکن خالد کو کیا خبر تھی کہ وہ جسے اپنی زندگی کی شریک سمجھتا ہے، وہی اسے دھیرے دھیرے کسی بڑے دھوکے کی طرف لے جا رہی ہے۔ لہٰذا بیوی نے جب دوپہر کا کھانا تیار کیا تو ساتھ ہی چپکے سے 3 بڑی بڑی مچھلیاں بھی اپنے ساتھ لے کر گئی۔ ان مچھلیوں کو راستے میں کہیں چھپا کر رکھا اور جب کھیت پہنچی تو اپنے شوہر کو کھانا پیش کیا اور چپکے سے جا کر وہی مچھلیاں کھیت میں چھپا لیے۔ کسان نے بیوی کی تھوڑی سی تعریف کی، نماز ادا کی اور پھر دوبارہ اپنے کھیت کے کام میں جھک گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ زمین کی کھدائی کر رہا تھا، اچانک ایک مچھلی نکلی، پھر دوسری، پھر تیسری۔ وہ حیران و پریشان ہو کر زور سے چلایا، صاحبہ جلدی آؤ، یہاں تو کھیت میں مچھلیاں نکل آئی ہیں۔ بیوی دوڑتی ہوئی آئی اور فوراً حیرت اور خوشی کا ناٹک شروع کر دیا، ارے صاحب یہ تو آپ کی کرامت لگ رہی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ پھر جلدی سے بولی، میں یہ مچھلیاں لے جاتی ہوں، شام کے کھانے میں پکاتی ہوں۔ ویسے صاحب آپ کو وہ 200 دینار یاد ہیں جو میں نے صبح مانگے تھے؟ سادہ دل کسان نے اپنی جمع پونجی حتیٰ کہ ایک گدھا تک بیچ دیا اور بڑی مشکل سے 200 دینار جمع کر کے بیوی کے حوالے کر دیے۔ بیوی رقم لے کر مسکرا کر گھر چلی گئی اور کسان کھیت میں پھر سے کام میں لگ گیا۔ شام کو جب وہ تھکا ہارا گھر پہنچا تو گھر کا ماحول بالکل بدلا ہوا تھا۔ بیوی ایک طرف خاموش بیٹھی تھی، چہرے پر اداسی اور بے رخی کی پرچھائیاں۔ کسان نے آواز دی، لیکن بیوی نے کوئی خاص توجہ نہ دی۔ پوچھا، کیا بات ہے صاحبہ، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ سرد لہجے میں بولی، کچھ نہیں، بس طبیعت کچھ بوجھل ہے۔ وہاں مچھلی رکھی ہے، کھا لو اور مجھے آرام کرنے دو، مجھے سونا ہے۔ کسان نے سوچا شاید بہن کی بیماری کی فکر نے اسے پریشان کر دیا ہے۔ خاموشی سے کھانا کھایا اور سو گیا۔ اگلے دن صبح ناشتہ بھی بیوی نے نہ پوچھا تو کسان خود ہی ناشتہ بنا کر کے چلا گیا۔ دوپہر کو بھی بیوی نے کھانے کا کوئی اہتمام نہ کیا۔ کسان نے بھوکے پیاسے دن گزار دیا۔ ایسے ہی کئی دن گزر گئے، ایک ہفتہ، پھر دوسرا، لیکن بیوی کا رویہ نہ بدلا بلکہ مزید سرد ہوتا گیا۔ بالآخر کسان نے ایک دن دل تھام کر بیوی کو بٹھایا اور نرمی سے کہا، صاحبہ آخر کیا بات ہے؟ کچھ دنوں سے تم بہت بدلی لگتی ہو، سچ بتاؤ کیا بات ہے؟ بیوی نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور جو منافقت اس کے دل میں تھی وہ بالآخر منہ پر آ گیا اور صاف بول پڑی، اگر تم واقعی میری خوشی چاہتے ہو تو مجھے طلاق دے دو۔ یہ الفاظ کسان کے لیے قیامت سے کم نہ تھے، جیسے زمین اس کے پاؤں تلے سے کھسک گئی
खिसक गई हो। वो बेयकीनी से बोला, ये तुम क्या कह रही हो? तुम होश में तो हो? बीवी ने चेहरा फेर लिया और कुछ न कहा। उसने किसान का अंदाज़ा लगाना था कि वह इस बात पर गुस्सा करेगा, मारेगा या क्या कदम उठाएगा, और किसान ने समझा शायद वक्ती गुस्सा है या किसी बात का दुख है। लेकिन उसके बाद बीवी हर रोज़ बार बार यही बात दोहराती तो उसे एहसास हुआ कि ये सब अचानक नहीं बल्कि एक सोची समझी चाल है। किसान ने बीवी का रूठा रवैया भी बर्दाश्त किया। वह खामोश रहा, दिल पर पत्थर रखकर हर बात सहता रहा। मगर कुछ दिन बाद बीवी ने लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए। कभी कहती मुझे सोने का हार ला कर दो, कभी ताना देती मैं इतनी खूबसूरत हूँ, किसी चंगे भले आदमी की जोड़ी लगती, तुम जैसे गरीब किसान के साथ मेरी किस्मत ही फूट गई। ये जहर भरे अल्फाज किसान के दिल में तीर बनकर उतरे। उसने सोचा कि शायद ये किसी वजह से ज़िद कर रही है, लेकिन हकीकत तो ये थी कि वह मक्कार पहले से ही जान छुड़वाना चाहती थी। मगर पहले पैसे लेकर ख़ुद को मजबूत किया, फिर बहाने शुरू कर दिए। बिला आखिर गुस्से में आकर किसान ने सोचा शायद उसे 2-3 थप्पड़ मारूं तो अकल ठिकाने आ जाए। लेकिन जैसे ही उसने बीवी पर हाथ उठाया, बीवी ने चीखना शुरू कर दिया, मेरा शौहर मुझे मार रहा है, ये पागल हो चुका है। पड़ोसी जमा हो गए। किसान सफाई देता रहा, लेकिन औरत की दर्द भरी चीखों ने सबके दिल जीत लिए। लोग किसान को ही बुरा भला कहने लगे। क्या कोई मर्द ऐसे करता है? शर्म करो, बेचारी औरत के साथ ऐसा सलूक। किसान जो कि एक इज़्ज़तदार आदमी था, सोचने लगा और शायद तन्हाई में रोने लगा कि ये क्या हो गया। मैं तो उस पर सब कुछ कुर्बान कर रहा था और ये इतनी बड़ी चालबाज निकली। एक इज़्ज़तदार आदमी के लिए ये बात बहुत बड़ी मानी रखती है कि उसकी बीवी गैर मर्दों के सामने अपने ही खाविंद के ख़िलाफ़ बोले। बिला आखिर मामला काजी के दरबार में पहुंच गया। काजी साहब ने दोनों को बुलाया, सबके सामने पूछा, बताओ क्या मामला है? किसान ने धीमे लहजे में सारी दास्तान सुना दी। अब बीवी की बारी आई। वो आँखों में आंसू लिए आई और बोली, काजी साहब, अल्लाह के वास्ते ये शख्स मुझे मारने की धमकियाँ देता है। 2-3 बार तो छरी उठाकर मारने आया। मेरी जान को ख़तरा है, मुझे इससे छुड़वा दीजिए। ये बातें सुनकर काजी हैरान रह गया। सोचा शायद किसान वाकई जालिम हो, लेकिन किसान ने काजी की तरफ देखा और गहरे सांस लेकर बोला, काजी साहब, ये औरत मेरी बीवी है। मैं अल्लाह के नाम की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन जब ये ख़ुद रहना नहीं चाहती तो मैं तलाक़ देने के लिए राज़ी हूँ, लेकिन एक शर्त पर। मैंने उसे बहुत से दीनार दिए हैं, एक बार 100 दीनार और 2 दिन पहले 200 दीनार। मैं गरीब आदमी हूँ, वो पैसे वापस कर दे ताकि मैं दूसरी शादी कर सकूँ, फिर मैं तलाक़ दे दूँगा। बीवी ने फ़ौरन कहा, देखा काजी साहब, मैं कह रही हूँ ये आदमी पागल हो चुका है। इतने पैसे इस जैसे गरीब किसान के पास कहाँ से आ सकते हैं? मगर अगर वाकई इसने मुझे 200 दीनार दिए होते तो मैं तलाक़ क्यों मांगती? काजी ने किसान की तरफ देखा और नरमी से पूछा, बताओ तुमने कब दिए ये 200 दीनार? किसान ने मासूमियत से जवाब दिया और बीवी की तरफ देखकर कहा, वह दिन याद है जब गधा दरख्त पर चढ़ गया था, उसी दिन मैंने दिए थे। बीवी हंसते हुए बोली, देख लिया काजी साहब, कभी सुना है कि गधा दरख्त पर चढ़ गया हो? ये आदमी सचमुच पागल है। काजी ने अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए गहरी सोच में सर झुका दिया। बीवी ने फ़ौरन दूसरा सवाल दाग दिया, चलो ये छोड़ो, बताओ वो 200 दीनार कब दिए थे? किसान ने जवाब दिया, जब खेत में मछलियाँ निकल आई थी। बीवी ने काजी की तरफ देखा और बोली, काजी साहब क्या बोल रहा है? आप खुद देख लें, कभी खेत में मछलियाँ निकली है? अब फैसला करें काजी साहब, ये पागल है या मैं झूठ बोल रही हूँ? बज़ाहिर दलाइल बीवी के हक़ में थे। काजी ने कहा, 2 दिन मोहलत देता हूँ, फिर फैसला होगा।
2 دن بعد قاضی نے دونوں کو بلایا اور طلاق دینے کا حکم دے دیا اور کہا کہ جو سچ پر ہے اللہ اسی کے ساتھ ہوگا، جھوٹا انسان اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کبھی نہیں بھاگ سکتا۔ کسان خاموشی سے رو پڑا، قاضی کے سامنے سجدے میں گر گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، پھر اٹھا، طلاق دی اور خاموشی سے واپس گھر چلا گیا۔ بیوی نے چہرے پر فتح کا رنگ چڑھایا۔ کچھ مہینے بعد اس عورت نے ایک لفنگے نوجوان سے شادی کر لی، وہی شخص جس سے اس کے پہلے سے تعلقات تھے۔ کسان سب کچھ خاموشی سے دیکھتا رہا اور سوچتا کہ وہ شخص جو میں گھر کے ساتھ بیٹھنے نہ دیتا تھا، اب اس کم عقل عورت نے اسی سے شادی کر لی جو لوفر لفنگا لڑکا تھا۔ سبز باغ دکھا کر شادی تو کر لی اور شادی کے کچھ دن بعد ہی اس لفنگے نے مار پیٹ شروع کر دی۔ نہ وہ کمانے کے قابل تھا، نہ عزت کے لائق۔ جو پیسے عورت کے ساتھ لے کر آئی تھی وہی کچھ دن چلے، پھر لفنگے لڑکے نے اسی سے پیسے مانگنا شروع کر دیے۔ جب عورت نے کہا اب کچھ نہیں بچا، اس نے بھی طلاق دے دی۔ ادھر کسان نے صبر کا پھل پایا، ایک شریف نیک سیرت عورت سے شادی کی، اللہ نے اسے اولاد دی، عزت دی، سکون دیا۔ وہی عورت جو کبھی خود کو بہت خوبصورت اور قابل سمجھتی تھی، اب کسان کے دروازے پر چوکیداری کے لیے ترستی رہی۔ لیکن وقت گزر چکا تھا، سچ سامنے آ چکا تھا، لوگ سب کچھ جان چکے تھے۔ اب ان کی باتوں پر اعتبار سے لوگ کتراتے تھے، کوئی ان سے شادی کے لیے تیار نہ تھا اور مکمل طور پر دوسرے کے خیرات زکوٰۃ سے زندگی بسر کرتی تھی۔ بادشاہی اپنے ہاتھوں ختم کر دیا۔ اب کس سے گلا جب بھی کسان کے احسانات اور سچائی یاد کرتی رو پڑتی، لیکن وقت واپس پلٹ کر نہیں آتا۔ دوستو، اس کہانی میں ہمارے لیے بہت اسباق چھپے ہیں۔ چاہے شوہر ہو یا بیوی، اگر اپنی قسمت پر صبر کرے، شکر ادا کرے تو سمجھ لے کہ یہی ان کے لیے بہترین راستہ ہے، کیونکہ جو مقام، جو رشتہ، جو حالات اللہ نے عطا کیے ہیں وہ بے وجہ نہیں، وہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اگر بیوی یا شوہر خوبصورت نہ ہو یا اخلاق میں کچھ کمی ہو تو یاد رکھے کہ ہر انسان میں کچھ خوبیاں اور کچھ خامیاں ضرور ہوتی ہیں۔ شاید کسی میں سچائی ہو مگر خوبصورتی نہ، شاید کسی میں خوبصورتی ہو مگر وفاداری نہ ہو، اور کسی کے ساتھ مال ہو مگر سکون نہ ہو۔ پیارے دوستو، یہ دنیا فانی ہے، انسان کمیوں کے ساتھ پیدا ہوا ہے، اسے برداشت کرنا سیکھنا ہوگا۔ دولت، شہرت اور خوبصورتی وقتی چیزیں ہیں، اصل کامیابی اپنے آپ کو بدلنے میں ہے۔ جو شریک حیات عزت دے، ساتھ نبھائے، بس اسی پر شکر ادا کرو اور زندگی خوشی سے گزارو۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کہانی اور میری سادہ باتوں سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ لہٰذا میں تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں اور ہو سکے تو ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اور اپنے فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ کے تعاون کا تہہ دل سے شکریہ۔ اللہ تبارک و